اگر آپ کا بیک اپ اچھا نہیں ہے, بیک اپ مین کے اکنامیکلی آپ کے حالات اچھے نہیں, فیملی سپورٹ نہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لیں, 2 سال ضائع کریں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یعنی کہ میں نے ایف ایس سی کر لی, آگے میرے وہ نمبر اچھے نہ آئیں, آگے آپ کو نہ ایڈمیشن ملے اور گاشی سپورٹ بھی نہ ملے, تو پھر وہ 2 سال بھی آپ نے ضائع کیے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ڈی اے میں آئیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو فیملی کو 3 سال کے بعد فیملی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ ایف ایس سی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ایف ایس سی کریں, ٹھیک ہے, ڈپلومے کی طرف ہرگز نہ آئیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ایف ایس سی آپ کریں پراپر طریقے سے, جو بھی کام کرنا ہے پراپر طریقے سے کریں نا, ٹھیک ہے, تو پھر ڈی اے میں آ جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کو. السلام علیکم, میں ہوں بزر خان اور آج ہے میرے ساتھ عبداللہ نور کہ جنہوں نے ڈی اے کیا ہوا ہے فرام جی سی ٹی فیصل آباد, اور پیچھے ویڈیو بنائی تھی ایک ایف اے سے ریلیٹڈ, اور وہاں کمنٹس وغیرہ کافی آ رہے تھے کہ بھائی ڈی اے کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنائیں اور ڈی اے کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن دیں. تو اس لیے میں کوئی بندہ ڈھونڈنے لگ گیا کہ جو ہمیں ڈی اے کے بارے میں اچھا سا جو ہے نا سمجھا سکے. تو عبداللہ نور ہیں جنہوں نے ڈی اے کیا ہوا ہے. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو جو نئے اسٹوڈنٹس ڈی اے کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے, اور پھر کچھ یہ ہے کہ جنہوں نے ڈی اے کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نیکسٹ کیا کریں, کس فیلڈ میں جائیں, یا اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو کون سی جاب کریں, یا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈی اے کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آج وہ کلیئر کریں گے, ان سے کویشچن کریں گے. تو اس لیے اگر آپ ڈی اے کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا آپ نے. تو جی سب سے پہلے تو بتا دیں جو اسٹوڈنٹس نئے ڈی اے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا آپ انفارمیشن دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ابوذر بھائی آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی ایک دستیاب ہے, آپ کی ویڈیوز جو میں نے پریویس دیکھی ہیں. تو یہ تو بڑی اچھا کام ہے ویسے, کیونکہ ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, ہم اپنی چوائس سے آئے تھے. دیکھنی ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. سب سے پہلے ڈی آئی کی بات کریں تو یہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہے. تو اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ جو انجینئرنگ کے ایسوسیٹس ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اس میں. صحیح. اس کی فیلڈ جو ہیں اس میں بیسیکلی جو ہے ایک میجر جو ہے الیکٹریکل, میکینیکل اینڈ سول, اور اس کے علاوہ فوڈ کی ٹیکنالوجی ہے, آرٹ اینڈ فارم ہے, اس کے علاوہ انسٹرومنٹ ہے, وہ بھی فیلڈز ہیں, سب فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بیسیکلی الیکٹریکل, میکینیکل اور سول ہی ہے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس سے آپ یہ ہوتا ہے کہ ایف ایس سی کریں گے, ٹھیک ہے. ایف ایس سی کے بعد آپ کو جابس جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں, بہت لمیٹڈ, بالکل ایسے. ایک تو یہ کر لیں گے, یا یہاں تو آپ ٹیوشن پڑھا لیں گے, یا پھر آپ پرائیویٹ اسکول میں جا کے کہیں جاب کر لیں گے. صحیح ہو. لیکن ڈی آئی کے بعد آپ کو یہ یعنی کہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ آپ جاب کر سکتے ہیں. جاب اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں جی موسٹلی, بالکل. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں, پبلک سیکٹر بھی ہیں. لیکن آگے چلیں تو پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی ڈی اے جو وہ بھی فائدہ مند ہے. اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں ڈی اے پھر بھی فائدہ مند ہے. اور ویسے بھی ایف ایس سی سے ایکویلنٹ ہے نا, جی جو ایف ایس سی کی ہے اس طرح سے اس کی ویٹیج ہے. ایف ایس سی جہاں پہ آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ایف ایس سی والے جہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہاں پہ ڈی اے والے بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہوگا, اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آتی ہے جس سے آپ کی جو مارکیٹ کی یعنی کہ جو ضرورت ہے ایک, صحیح ہے, یعنی کہ مین پاورز کی, وہ پوری ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسکلڈ لیبر مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. سپرویژن کے لیے آپ کو ایک بندے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مارکیٹ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہا ہے. اور اگر ایف ایس سی اور ڈی اے کو ریلیٹ کیا جائے تو اس میں مطلب ڈفرینس نکالنے کی کوشش کی تو ایف ایس سی میں زیادہ تر جو ہے نا اسٹوڈنٹس وغیرہ فزکس, کیمسٹری, اس طرح کی بس تھیوریز وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ڈی اے میں میرا خیال ہے کچھ پریکٹیکل, جیسے کہ آپ نے کہا, کام ہوتا ہے, اور پریکٹیکل جو ہے نا مشین سے ریلیٹڈ وہ کام سیکھتے ہیں. اس میں جب آپ ڈی اے میں جائیں تو پہلے سال سے یعنی کہ جو پہلا ایئر ہوتا ہے اس میں ہی آپ کو تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل, صحیح ہو گیا, یعنی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پریکٹیکل ہو کے بالکل تھیوری پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو اگر ایک آر آپ پڑھ رہے ہیں تھیوری کا تو 3 آر جو ہوں گے وہ آپ کے پریکٹیکل کے ہوں گے. اور اکوپمنٹ جو ہے وہاں پہ باقاعدہ یعنی کہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کروا رہے ہیں, پرائیویٹ میں بھی کروا رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ میں یہ ہے کہ اس میں بہت یعنی کہ لیبس بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ گورنمنٹ نے بڑا خرچہ کیا ہوا ہے. جو اکوپمنٹ جو ہے وہ بعد میں آپ دیکھیں گے کوئی 3 سال کے بعد دیکھنا, اس سے پہلے ہی آپ یعنی کہ سنک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح اس کو. اور آلموسٹ ہر ایک شہر میں ایک نئے کالج, ٹیکنیکل کالج فیصل آباد میں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے جی سی ٹی سے کیا ہے, جی سی ٹی سبنا آباد میں, تو ادھر لیبز موجود ہیں. جی ہر ایک آلموسٹ کسی بھی شہر کا اگر جی سی ٹی دیکھا جائے تو اسٹرکچر آلموسٹ سیم ہوتا ہے, مشینری وغیرہ سیم ہوتی ہیں. اچھا, تو یعنی اگر آپ جس ڈی اے کرنا چاہ رہے ہیں تو فرسٹ پرائرٹی آپ کی ہو کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر سے کریں, گورنمنٹ جو ہے جی سی ٹی سے کریں. اگر وہاں پہ میرٹ نہیں بن رہا تو پھر آپ پرائیویٹ سے کریں. بالکل. اس میں یہ بھی ہے نا کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں
پہلے میرٹ بہت کم تھا لیکن ابھی بچے پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے میرٹ اوپر چلا گیا. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کو اگر آپ ایف ایس سی نہیں کر سکتے, آپ دیکھا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, تو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا لیکن آپ یہ کریں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں لے لیں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اسکل کا تو پتہ چلے گا نا, آپ کے پاس ایک ڈی اے ہوگا, آگے ان کے موو کر سکیں گے آپ. چلیں یہ تو کچھ انفارمیشن ہو گئی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ڈی اے کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی. ابھی وہ اسٹوڈنٹس کہ جنہوں نے ڈی اے کر لیا ہے, جی جی, ان کے لیے کیا میسج آپ کا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تو وہ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ ابھی آگے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو بیچلر میں جا سکتے ہیں, بی ایس انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی ان کے لیے انہوں نے متعارف کروا دیا ہے. اس سے پہلے بی ٹیک ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بی ایس سی انجینئرنگ جو ہے وہ موجود ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈی آئی کے بعد یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کمپیٹ کر لیا اگر پبلک سیکٹر میں, تو آپ یو ای ٹی میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یو ای ٹی میں نہیں بھی ہوتا آپ کا, تو اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں جن میں انجینئرنگ کروا رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے ڈی اے میں مارکس اچھے ہیں آپ کے اور اس کے بعد ای کیٹ بھی آپ نے اچھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں یونیورسٹی میں بھی یو ای ٹی وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے, اور پرائیویٹ میں تو میرے خیال ایزیلی ایڈمیشن مل ہی جاتا ہے, ایزیلی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی نمبر یعنی کہ میکسیمم تھوڑا سا 70+ تو ہونا چاہیے. صحیح ہوگا. اچھا, ابھی یہ تو ریلیونٹ فیلڈس کی بات ہوگی نا, کچھ ان ریلیونٹ بھی ہوتی ہیں جن میں جا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. سوشل سائنسز کی کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں, یعنی کہ سوشل سائنسز کے علاوہ بھی اگر آپ یعنی کہ کچھ بھی ہو رہا ہے, جیسے لا ہے, میں ابھی لا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے پہلے جابس کی ہے, تو میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ جابس کے ساتھ بھی پڑھے تھے. میں نے ابھی تھوڑا سا جاب کو بریک کیا ہے کیونکہ میں فری لانسنگ بھی کر رہا ہوں, تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں آٹو کیڈ کا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آٹو کیڈ جو میں نے سیکھا ہے وہ بھی اسی میں سے سیکھا ہے میں نے. اچھا, ساتھ میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, ساتھ میں یعنی کہ پڑھ بھی رہا ہوں. صحیح صحیح. یعنی فار ایگزامپل فیلڈس ڈفرینٹ آپ نے کہا نا کہ فیلڈس ہیں ڈی اے. سوشل سائنسز میں آپ اوپنلی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی تو وہ کوئی بھی فیلڈ کر کے تو آپ کسی بھی سوشل سائنس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اور آٹو کیڈ بھی کسی بھی فیلڈ میں رہ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل سیکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. مطلب ڈی اے فار ایگزامپل کسی نے میکینیکل میں کیا تو وہ بھی اس میں باقاعدہ ہوتا ہے ان کی جو ڈرائنگز ہیں, الیکٹریکل کی ڈرائنگز اور سول کی اور میکینیکل کی, اس میں آٹو کیڈ یعنی کہ ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہے, اس میں یعنی کہ یہ کمپلسری ہے آٹو کیڈ. اچھا, یعنی آٹو کیڈ سیکھے تو کوئی نہ کوئی آپ کیونکہ مارکیٹ کی ضرورت ہے نا, کیونکہ آٹو کیڈ یوز ہو رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے, تو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا ہے. اچھا, یہ تو کچھ ایجوکیشن کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ جابس کے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ جاب مطلب ڈی اے کر لیا, اس کے بعد فائنینشیل پرابلم ہے, کوئی گھر والے نہیں مان رہے, فردر پڑھنا نہیں آپ چاہ رہے, خود ہی دل نہیں کر رہا, تو جاب بھی کوئی اپرچونیٹی ہوتی ہے اس کی؟ بالکل بالکل ہوتی ہیں. ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کا بیک اپ اچھا نہیں ہے, بیک اپ مین کہ اکنامیکلی آپ کے حالات اچھے نہیں, فیملی سپورٹ نہیں, تو آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لیں, 2 سال ضائع کریں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یعنی کہ میں نے ایف ایس سی کر لی, آگے میرے وہ نمبر اچھے نہ آئیں, آگے آپ کو نہ ایڈمیشن ملے اور گاشی سپورٹ بھی نہ ملے, تو پھر وہ 2 سال بھی آپ نے ضائع کیے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ڈی آئی میں آئیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو فیملی کو 3 سال کے بعد فیملی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ایف ایس سی میں دیکھا جائے تو مطلب کوئی میرے خیال 5% اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو جاب کی طرف جاتے ہیں, بالکل سارے اسٹڈی ہی کرتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک گیپ ہے نا, یعنی کہ لیبر کو ڈائریکٹلی انجینئرز نے نہیں دیکھنا, ایگزیکٹو جو انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا, انہوں نے سپرویژن کے لیے ان کو چاہیے لیبر, اسکل لیبر ہی چاہیے نا, ٹھیک ہے. اس کے گیپ کو فل کرنے کے لیے ڈی اے جو ہے وہ یعنی کہ اس کو فل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے مارکیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ابھی ہمارا سول کا ہے, اگر دیکھا جائے تو سی پیک بن رہا ہے, اس کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز اتنی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. مارکیٹ میں ان کے بندے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کہاں سے, یعنی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں جو ہے نا وہ جاب. اچھا, مجھے اتنا بتا دیں ذرا, انیشیل سیلری کتنی اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے نا, یار اچھا میں یہ کام کروں گا, سیلری کتنی مل جائے گی, تو وہ ذرا بتا دیں کہ انیشیلی آپ کو کتنی سیلری مل سکتی ہے؟ بالکل, اگر دیکھیں آپ انیشیلی جو سیلری ہوگی وہ تو کم یعنی کہ ہوگی, میکسیمم آپ کو 15 سے 20 ہزار دے دیں گے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے, ٹھیک ہے. تو ادھر لیکن یہ ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے بعد آپ کی وہی سیلری جو ہے, ٹھیک ہے, وہ 25,000 سے پلس ہو جائے گی. دیکھیں 1 سال کی انیشیل کی جہاں بات کریں نا, تو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی نسٹ سے بھی انجینئر گریجویٹ ہوا نا, تو اسٹارٹنگ میں وہ بھی بیچارہ دھکے کھاتا ہے, آگے پیچھے گھومتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ میں وہ بھی 10-12 ہزار پہ ہی جاب کرتا ہے. تو اگر آپ کو مطلب 3 سال انٹر کر کے ہی کوئی جاب مل رہی ہے, اور ایسی جاب مل رہی ہے, تو بڑی اچھی میرے خیال سے اپرچونیٹی ہے, اور اس میں گریجول انکریز بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ مطلب ڈی اے
کر کے باہر کہیں شفٹ ہو جاتا ہے جی جی تو اس کے لیے کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ اس کے لیے بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ 2 سال یا 1 سال کا ایکسپیرینس کر کے بھی باہر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کم از کم 1 لاکھ سے اوپر ہی یعنی کہ سیلری آفر کی جاتی ہے کیونکہ اس کے باہر جو ہے وہ سپرویژن کے لیے زیادہ یعنی کہ کرتے ہیں کیونکہ انجینئرس وغیرہ موسٹلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یعنی کہ انجینئرز نہیں لیے جاتے کیونکہ اس کے لیے مارکیٹ میں بنگلہ دیش کے اور انڈین موجود ہیں آلریڈی اگر گلف کنٹری کا دیکھا جائے ٹھیک ہے تو وہاں پہ موسٹلی جو ہے سپرویژن کے لیے جو پاکستانی لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ڈپلوما ہولڈرز کی بڑی ڈیمانڈ. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پبلک سیکٹر میں اگر جائیں آپ گورنمنٹ جاب جو ہے ان کی جو آفر ہوتی ہے سب انجینئر سب انجینئر جو آفر ہوتی ہے وہ 11 سے 14 گریڈ میں جابز آتی ہیں گورنمنٹ کی جو ہے ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ فریش لے رہے ہیں جیسے یعنی کہ جیسے وہ فیکٹری ہے اس میں اگر جانا چاہ رہے ہیں تو 11 اسکیل سے وہ آپ لیں گے اور فریش لے لیں گے وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو فریش ہی لے لیں گے اس میں 11 اسکیل کی جاب آ جاتی ہے. اگر ایکسپیرینس والے بندے مانگ رہے ہیں وہ 13-14 اسکیل کی بھی آ جاتی ہیں جابس اس کے لیے امپروو بھی ہوتا ہے. اس کے لیے ہاں اس کے لیے اگر ایکسپیرینس مانگ لیتے ہیں وہ باقاعدہ یعنی کہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی آلریڈی ان کی جابس کی یعنی کہ موجود ہے ڈی آئی کے لیے جو جابس ہیں وہ کوئی ایشو نہیں. اگر دیکھا جائے تو ایف ایس سی کے لیے کوئی بھی جابس اگر دیکھیں آپ پبلک سیکٹر میں موسٹلی یعنی کہ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ کلرک کے لیے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ کلرک وہاں پہ بیٹھا رہے گا. جو ڈی آئی والا ہے وہ بندہ ساتھ پڑھے گا ساتھ پڑھ کے وہ ایس ڈی او تک ایکسین تک جا سکتا ہے. اس کے لیے ان کی کوئی ایشو. اس کے علاوہ کوئی اور جہاں سے وارننگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ آٹو کیڈ اس میں ایک اسکل ہے. آٹو کیڈ کے علاوہ کوئی بھی یعنی کہ ڈی اے ہے اس میں آپ کو وائرنگ کے متعلق بتایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو پلمبنگ کے بارے میں بتایا جائے گا. بندہ اپنا کام کرنے یعنی کہ کرنے لگ جاتا ہے اس کے لیے ارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے. فریلانسنگ کر کے آپ جو ہے جی بالکل. اگر آٹو کیڈ ہے اگر آپ کو آتا ہے الیکٹریکل بھی کیا ہوا ہے آپ نے تو ایک بندے نے گھر بنایا اس کو ضرورت ہے اپنی وائرنگ کے لیے تو اس کو آپ سرکٹ ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیول کا بندہ ہے تو وہ گھر ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. یعنی کہ اس طرح فری لانسنگ میں بندہ آ سکتا ہے. تو یہ تو کچھ ہو گیا جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں ڈی اے. کچھ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ڈی اے کر لیا ہے ابھی دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں. یہ سارے ہم نے ابھی تک بینیفٹ ڈسکس کی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو کیا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہیں کہ ڈی اے کا جو اسٹوڈنٹ ڈی آئی کرتا ہے اسے آگے جو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی وہ فیس تو کرنے پڑتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں کرنا کہ بدل ہو جائے آپ کے. اس کے زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہر جگہ ہیں ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن کو گین کرنا ہوتا ہے یہی آپ کا یعنی کہ ایم ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اور ڈس آرٹ نہ ہوئے کبھی بھی ٹھیک ہے. تو ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ ڈی آئی جو ٹوٹلی وہ اردو میں ہے یعنی کہ وہ اردو کی لرننگ جتنی بھی کیونکہ اس میں کنسیپٹ بنتے ہیں آٹومیٹکلی کیونکہ ایک تو اردو میں آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہے. اور جو ایف ایس سی والے آتے ہیں ان کو تو ایسے رائٹنگ اور وہ کر کے ان کو تو بڑی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے انگلش میں بھی گرپ ہوتی ہے. اور اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو انگلش کی پرابلم آئے گی لینگویج کی پرابلم آئے گی کیونکہ آپ نے 2 سال یا 3 سال آپ نے وہ انگلش میں سے کم ہی گزرے ہوں گے کیونکہ ایک آدھ سبجیکٹ ہوتا ہے انگلش کا اس کے علاوہ باقی اردو میں ہوں گے. صحیح ہے. اور ایڈمیشن پروسیس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈی اے ایڈمیشن پروسیس میں؟ یہ بتا دوں آپ کو کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی یعنی کہ لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. اگر وہ لمیٹڈ سیٹس بھی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر اوپن میرٹ ہے پھر آپ کو ایف ایس سی والے آپ کے مقابلے میں مارکس وغیرہ زیادہ لینے ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایف ایس سی والے آپ کے مقابلے اوپن میرٹ پہ. اگر لمیٹڈ ہے تو اس میں 2 سیٹس ہیں جیسے جی سی یو فیصل آباد میں ٹھیک ہے 2 سیٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے. ادھر 2 سیٹس کے اوپر بھی یعنی کہ ڈپلومے والوں کے آپ نے آپ کے بھائیوں کو یعنی کہ کرنا پڑتا ہے. یعنی ابھی تک 2 آپ نے پرابلمس بتائی ہیں 2-3 کہ ایک تو ایڈمیشن پروسیس کی جب بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لینگویج پرابلم کیونکہ انگلش میں جو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی گرپ زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈی اے والے موسٹلی اردو میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیونکہ ڈی اے والوں نے پریکٹیکل نالج کیا ہوتا ہے وہ ایف ایس سی جب آ جاتے ہیں سوشل سائنسز میں اس طرح دوسری فیلڈس میں آتے ہیں تو پھر اسٹڈی بھی کچھ انہیں پرابلمس ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی فیلڈ سے ڈفرینٹ ایک کام ہوتا ہے. اچھا تو کیا پھر مطلب آپ ایڈوائس وغیرہ کو دینا چاہیں گے یا کیا بتانا چاہتے ہیں ابھی لاسٹ پہ کچھ تھوڑا سا بتا دیں؟ جی اچھا ایڈوائس تو میری یہی ہے کہ اگر آپ میٹرک میں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے میٹرک شروع کیا ہے 9th میں یا 10th میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنے بڑوں سے اور جو کوئی بندہ پہلے پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ مشورہ لازمی کریں ٹھیک ہے. آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے ٹھیک ہے. اس کی یہ اسی کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسی بات. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں مجھے ابھی ریئلائز ہوا ہے کہ مجھے لا میں آنا چاہیے ٹھیک ہے. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اگر ایف ایس سی کی ہوتی لا میں آتا تو میرا ٹائم یعنی کہ بچ جاتا ٹھیک ہے. ابھی میں نے جاب کی ہے جاب کے بعد میں لا میں آ گیا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ میں لیٹ جاؤں گا مارکیٹ میں
ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اسی طرح یہی ہوگا کہ آپ کی جو یعنی کہ یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر بھی برڈن پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ میٹرک میں آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایف ایس سی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ایف ایس سی کریں. ٹھیک ہے, ڈپلومے کی طرف ہرگز نہ آئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ایف ایس سی آپ کریں پراپر طریقے سے, جو بھی کام کرنا ہے پراپر طریقے سے کریں نا. ٹھیک ہے, تو پھر ڈی اے ای میں آ جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کو بھی ایک سپورٹ ملے گی. اگر آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ کو یعنی کہ ٹینشن کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. لیکن جیسے کہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے, اگر فائنینشیل پرابلم ہے, آپ کو جاب چاہ رہے ہیں, جلد سے جلد بی ایس تک کا 5-6 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر بیسک اس کا یہی ایک سلیوشن ہے کہ آپ انٹر میں ڈی اے کریں, اور ڈی اے کے بعد 3 سال بعد آپ کو ایزیلی کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی. اور اسٹارٹنگ میں کم ہوگی, وہ گریجولی انکریز ہوتی جائے گی آٹومیٹکلی. تو بس یہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا, کافی لمبی ویڈیو جو ہے وہ ہو چکی ہے. ہمارے کیمرہ مین بھی پریشان ہو گئے ہیں ابھی کہ اتنی لمبی کیوں ویڈیو کرتی ہے. تو بیسک مقصد تو یہی تھا کہ بس آپ کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ ایک گائیڈنس دے دیں, کمپلیٹ انفارمیشن آپ تک پہنچا دیں. تو بس اس سے اور زیادہ میرے خیال انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو وہ اور میرے خیال سے کیا اس میں ہو سکتا ہے, جتنا تھا بیسک بتا دیا. تو بس صحیح ہے جی, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ڈی اے کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو بتا دی ہے, اور کافی زیادہ جو ریکویسٹ آ رہی تھی اس پہ بھی فلفل کر دیا گیا. اس کو بھی نیکسٹ بھی ایسے جو بھی ریکویسٹ آپ کی آئے گی, اگر کوئی کویسچن ہو تو ہاں وہ کویسچن آپ بالکل کویسچن جو ہے آپ کا وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کریں, اس کا ضرور عبداللہ بھائی ہی اس کا جو ہے وہ رپلائی کر دیں گے. تو بس آج کے لیے جتنا ہی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا آنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے. اب تک کے اللہ حافظ.